اب سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز صحابہ حضرات، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ شدید گرمی میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ آج میں لاہور میں ہوں اور اس وقت ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں جو وبا ہے، اور اس وبا کے خلاف پہلے صف اور فرنٹ لائن میں لڑنے والے ہمارے ڈاکٹر حضرات، ان کے ذمہ داران سے آج ملاقات ہوئی۔ اس میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران بھی تھے ڈاکٹر شعیب نیازی کی قیادت میں، اور اس طرح پیما پاکستان کے نمائندگان بھی تھے ڈاکٹر محمد شکیل کی قیادت میں۔ آج سے 2 دن قبل میں کراچی گیا تھا، اور کراچی میں بھی جو اس وقت ملک میں کرونا وائرس کے جتنے بھی بیماران ہیں 34% اس میں سے کراچی شہر میں ہیں۔ تو وہاں کے جو انتہائی سینئر موسٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر واسع شاکر صاحب، ڈاکٹر سعد خالد صاحب، اس طرح ڈاکٹر مصباح العظیم اور ڈاکٹر نائلہ طارق اور ان کی پوری ٹیم سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ تو آج میں خصوصی طور پر ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہماری پوری قوم کی طرف سے وہ شکریہ کے مستحق ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کرونا وائرس کی اس وبا کے دوران قوم کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے خود ڈاکٹروں میں بھی 40% ایسے ہیں جو اس وبا کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے خاندان بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ کیونکہ مرکزی حکومت نے بھی بجٹ پیش کیا، سو پنجاب کی حکومت نے بھی بجٹ پیش کیا، اور مرکزی سطح پر اور صوبائی سطح پر باوجود اس کے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 22 کروڑ عوام ایک شدید کرب میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہمارا خیال تھا کہ اس بجٹ میں ہماری یہ حکومتیں صحت پر فوکس کرے گی، لیکن انہوں نے حسب معمول IMF کے ایک پلندے کو مرکز میں بھی بجٹ کا نام دیا، اور موجودہ صوبائی حکومت نے بھی صحت کے مسائل پر، مریضوں کے مسائل پر، ڈاکٹروں کے مسائل پر فوکس نہیں کیا، اور روٹین کا ایک بجٹ پیش کیا ہے جس طرح ملک میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور آج ہم صحت کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بجٹ جو ہے ہم مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور عدم اعتماد کا اعلان کرتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو مسترد کر لیں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے یہ بجٹ نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف IMF کے تقاضے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں، ان کا ڈکٹیشن ہے جس پر حکومت عمل کر رہی ہے، اور پاکستانی قوم کے مسائل حل کرنے کا اس میں کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آج میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 3.5 مہینے گزر گئے، اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے
کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا اعلان بھی ہے اور حکومت ہی کی طرف سے لاک ڈاؤن کی مخالفت بھی ہے، اور حکومت کے متضاد بیانیوں نے، متضاد سٹیٹمنٹ نے خود عام آدمی کو کنفیوز کیا ہے، اور اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جن ممالک میں یہ وبا پہلی بار آیا تھا انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، لیکن ہمارے ملک میں 3 مہینے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور کل جناب اسد عمر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 15 لاکھ مزید لوگ بیمار ہوں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 6000 لوگ روزانہ اوسطاً بیمار ہوتے ہیں اور 100 لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے کوئی ایسی جامع پالیسی نہیں بنائی جس کے نتیجے میں عام انسان کو، عام شہری کو یہ یقین ہو جائے کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے یا سوچ رہی ہے، بلکہ ابھی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے باہر جا کر کچھ ملکوں کو اسٹڈی کرنا ہے، اب یہ اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے۔ دیکھیے، غیر ذمہ داری کا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہر حکومت نے تیاریاں کی، اور ہمارے ملک کے حکمران لاک ڈاؤن کے دوران سوتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ خود بخود ہر کام ہو جائے گا۔ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، لیکن آج کے ڈیٹ تک میں نے آج بھی انتہائی ذمہ دار ڈاکٹروں سے پوچھا تو کسی ایک ہاسپٹل میں نیا وینٹیلیٹر نہیں آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو پاکستان اور خاص کر لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کراچی کے بڑے ہاسپٹل ہے، اس میں بیڈ نہیں ہے بیمار کے لیے۔ خود آپ کے لاہور میں جناح ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل میں، پی کے ایل میں، گنگا رام میں، ان ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے۔ پشاور کے بارے میں نے پوچھا تو ایل آر ایچ میں جگہ نہیں ہے، شیرپاؤ ہاسپٹل، خیبر ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، اور اس طرح حیات آباد بڑے ہاسپٹل میں مزید جگہ نہیں ہے۔ کراچی میں میں نے یہ 3 دن گزارے ہیں، وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر ہاسپٹل میں دوائی اویلیبل نہیں ہے، اور جو ناگزیر دوائیاں تھیں وہ بلیک پہ تو ملتے ہیں، اور اس وقت وہ کھلے مارکیٹ میں نایاب بھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو دوائی 3-4 ہزار روپے پہ عمومی طور پر ملتا تھا اب ان کی قیمت لاکھوں میں پہنچ گئی ہے۔ یعنی بدن کے اندر آکسیجن کو ناپنے کا جو ایک چھوٹا سا اور عمومی عام آلہ ہے وہ 1200-1600 پہ ملتا ہے، لیکن میرے اپنے ذاتی معلومات کے مطابق وہ اس وقت مارکیٹ میں 15 اور 16 ہزار پر ملتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ماسک ہے، حکومت کہتی ہے کہ ضرور اس کا استعمال کریں۔ اس کا تو آسان طریقہ یہی تھا کہ آپ 10-12 کروڑ ماسک عوام کو دے دیتے کہ یہ لے لے اور استعمال کرے، جی ٹی روڈ پر پولیس کھڑے کر کے ہر آدمی کو دے دے، موٹر وے پہ کھڑا کر کے ہر آدمی کو دے دے، پی آئی اے جو یوز کرتے ہیں ہوائی اڈوں کو وہاں پر دے دے، جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں وہاں دے دے، ہر دفتر کے انچارج کو ذمہ دار بنا لے کہ اپنے ہر کارکن کو آپ ماسک دے دے۔ لیکن جو 8 روپے کا ماسک تھا وہ بھی 35 اور 45 میں ملتا ہے، اور خود ڈاکٹروں کو جو ماسک دیے گئے ہیں ان کے اسٹڈی کے مطابق وہ وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے،
وہ قانون سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ ماسک نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے ڈاکٹر کو۔ ہم شروع سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے 1200 ارب روپیہ رکھے ہیں کرونا وائرس کے نام پر، تو اس میں سے تو کوئی 5 ارب آپ ڈاکٹروں کے لیے خاص کر لیں کہ ان کو اکوپمنٹ مل جائے، ان کو پروٹیکشن کی تمام چیزیں مل جائیں۔ لیکن اب بھی اپنی ذاتی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ڈاکٹروں کے چہروں پر ماسک بھی ہے اور خوف بھی ہے، اور ان ڈاکٹروں کی وجہ سے خود ان کے خاندان، یہ بھی کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی خوف میں مبتلا ہے۔ تو جن ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر ہے، پہلے تو ہے ہی نہیں، لیکن جہاں وینٹیلیٹر ہے پھر عجیب مسئلہ یہی ہے کہ وہاں ٹیکنیشین نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جہاں وینٹیلیٹر موجود ہے لیکن ان کو استعمال کرنے والے ٹیکنیشینز نہیں ہیں۔ تو 3 مہینوں میں ہم ٹیکنیشینز بھی تیار نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اسپتالوں کے اندر جو HDU ہے، جہاں انتہائی نگہداشت میں رکھنے کے جو مریض ہوتے ہیں، وہاں بھی آکسیجن اور سلنڈر اویلیبل نہیں ہے۔ اور میرے اپنی ذاتی معلومات کے مطابق لاہور کے عام مریض اب آکسیجن اور سلنڈر کے لیے مارا پھر رہے ہیں، نہ بازار میں ملتا ہے نہ ہاسپٹل میں ملتا ہے۔ ان حالات میں میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر حضرات ہمارے فرنٹ لائن کے فائٹرز ہیں، تو جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے، 400 ڈاکٹر یہاں بھرتی کیے گئے ہیں اس وبا کے دوران، اور ماشاءاللہ اب تک ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہے۔ تو میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے گھر میں ضروریات نہیں ہے؟ وبا تو ہے لیکن معدہ تو چلتا ہے، بھوک تو لگتی ہے، ضروریات تو اسی طرح ہے، لیکن ان کی تنخواہیں بھی اب تک ان لوگوں نے نہیں دی۔ اب اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم رسک الاؤنس بھی دیں گے، لیکن 3.5 مہینے گزرنے کے بعد جب سینکڑوں طبی اور نیم طبی عملہ شہید بھی ہو گئی لیکن کسی کو رسک الاؤنس نہیں دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اس پورے ماحول کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے، جس پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر عظیم ڈاکٹر ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آج کے اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر معاذ بھی موجود ہے، جی معاذ احمد موجود ہے، جنہوں نے یعنی ہاسپٹل میں آگ لگ گئی اور وہ بھی باہر نکلے، پھر ان کو اندازہ ہوا کہ آپریشن تھیٹر میں ہمارے 2 مریض تو میز پر پڑے ہیں، تو رسک لے کر واپس آتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دونوں مریضوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے، یہی ہمارے عصر میں سر کے تاج ہے، اور ایسے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ سوسائٹی محفوظ ہے۔ تو ہیلتھ کے بہت بڑی ایشوز درپیش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی پنجاب کی حکومت نے صرف 1.86% اضافہ کیا، اور کل بجٹ کا 4.57% انہوں نے کرونا وائرس کے وبا کے لیے خاص کیا، جبکہ پنجاب کی حکومت خوب جانتی ہے کہ 11.25 کروڑ کی آبادی میں اس وقت لاکھوں لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہے، صرف ایک آپ کے لاہور میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہے، اور یہ آگ پوری طرح اب پھیل گئی ہے۔ ایسے میں حکومت سے یہی توقع تھی کہ وہ باقی مسائل کی بجائے اسی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں گے۔ صحافی مر رہے ہیں،
ہمارے ڈاکٹرز مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں رات کے وقت ایک میت کے ساتھ لاہور کے ایک قبرستان میں گیا، اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس قبرستان میں کئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گروپوں میں لوگ موجود تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ اپنے اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے موجود ہے رات کے اندھیرے میں، اور ان میں سے اکثر کرونا وائرس کے متاثرین تھے، لیکن حکومت نے اتنا خوف پھیلایا ہے کہ لوگ بیمار بھی ہو جائے تو ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ٹیسٹ پازیٹیو ہو جائیں پھر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ حکومت نے لاشوں کے حوالے سے جو غلط پالیسی اختیار کی، اور جس کی وجہ سے لاشوں کی بےحرمتی کی، اور جس کے دوران والدین و بچوں کو اپنے والدین کی لاش لینے سے انہوں نے محروم رکھا، اس کی وجہ اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ لوگ قبرستانوں میں اپنے لوگوں کو دفنا رہے ہیں تاکہ اس پروٹوکول سے ہم بچ جائیں جو خود حکومت نے مقرر کیا ہے۔ میں نے سینٹ میں بھی بات کی ہے کہ ہم تو پوری طرح چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور حکومت مل کر اور ایک پیج پر آ کر ہم اس وبا کے دوران ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لیں اور پوری قوم ایک پیج پہ کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو بچانے کا انتظام کر لے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ حکومت ہماری شہزادوں کی حکومت ہے، اب بھی وہ سیریس نہیں ہے، اور ان کے چہروں پر کوئی درد کے آثار ہم نے نہیں دیکھے، نہ ان کے الفاظ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی اس ہوائی گھوڑے پر سوار ہے اور پتہ نہیں اس کا منزل کون سا ہے، لیکن قوم ہے جو اس وقت چیخ رہی ہے اور ایک کرب میں مبتلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پورے بجٹ میں ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کا کوئی نظام نہیں بنایا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ نئے عمارات بنانے کی بجائے ہاسپٹل میں ایکوپمنٹ، ڈاکٹروں کو مکمل سپورٹ اور مریض کو تمام سہولیات دیا جائے، لیکن حکومت نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا۔ مرکزی حکومت نے بھی مذاق کیا، صحت کے فنڈ میں مزید کمی کی۔ گزشتہ بجٹ میں جتنا رکھا تھا اس بجٹ میں اس سے 3 بلین کم کیے، اور کہتی حکومت کی تو اب صوبائی مسئلہ ہے۔ اب صوبائی حکومتوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے بھی اس مسئلے پر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال میرے چاروں طرف ڈاکٹر موجود ہیں، میں ان کو شاباش دیتا ہوں اور ان کو میں تسلی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو اجر دے گا، اور مشکل کے اس مرحلے میں آپ نے اپنے مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے سینئر ڈاکٹر بھی بیمار ہو گئے ہیں اور وہ گھروں میں اپنے آپ کو انہوں نے کوارنٹائن کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہ شیر دل نوجوان ہاسپٹل میں موجود ہے۔ میں نے آج خصوصی طور پر اس لیے بلایا ہے کہ ان کو حوصلہ بھی ملے اور ان کو شاباش بھی دے دوں، اور آپ کی قوم کی طرف سے ان کے حوصلے میں اضافہ بھی کروں۔ بہت شکریہ۔